بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ذوق مطالعہ کے معزز ناظرین، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک اہم موضوع حب نبی پر۔ عشق رسول ایمان کی جان ہے، محبت نبی ایمان کی روح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ ایک مومن کو اس حد تک پیار ہونا ضروری ہے جس حد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں خود ذکر کیا۔ ارشاد پیغمبر ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی سے آپ حب رسول کی اہمیت بھی سمجھ لیجئے کہ اس کی اتنی اہمیت ہے، عشق نبی کی، محبت نبی کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر کسی انسان کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی روح ہے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سوال کیا، اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول تیاری زیادہ تو کوئی نہیں، نہ زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں پاس، نہ ہی زیادہ صدقات زکوٰۃ دیا ہوا ہے۔ ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ انت مع من احببت، کہ آپ کو جس شخصیت سے پیار ہے آپ قیامت والے دن جنت میں اسی کے ساتھ ہوں گے۔ حب رسول کی بنیاد پہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آ سکتی ہے۔ لیے یہ شمع، حب رسول کی شمع اپنے دل میں ہر وقت فروزاں رکھیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک دن دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے بارگاہ رسالت میں آئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ کی، پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنی جان مال سب چیزوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ گھر میں جاتا ہوں، آپ کے دیدار سے، آپ کی ذات اثر سے دور ہوتا ہوں تو وہاں بے تاب ہو جاتا ہوں، اور دوڑ کر آتا ہوں اور آپ کا دیدار کرتا ہوں، زیارت کرتا ہوں تو کچھ دل کی بے تابی، دل کی بے قراری کچھ کم ہوتی ہے۔ لیکن مجھے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ یہاں تو مجھے آپ کا دیدار زیارت میسر ہے، آخرت میں جب آپ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہمیں بھی جنت میں لے جائیں گے، لیکن آپ کو تو بڑا اونچا، بڑا عرفہ، بڑا اعلیٰ مقام اللہ نے عطا فرمانا ہے، تو وہاں پھر دیدار کی کیا صورت ہوگی، زیارت کی کیا سبیل ہوگی۔ تو جبریل امین علیہ السلام اسی وقت
وہ قرآن مجید کی مشہور آیت لے کر آئے ان کے اس بے تابانہ سوال پر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کو پھر اللہ نبیوں کی، شہداء کی، صالحین کی، صدیقین کی صحبت میسر فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے۔ تو گویا اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اس بات کا باعث بن سکتا ہے کہ ہم نبیوں کی زیارت کریں گے اور صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی صحبت سے مستفیض ہوں گے۔ اس لیے یہ آیت مبارکہ بھی بتاتی ہے کہ محبت رسول بندے کو کس درجے تک پہنچا سکتی ہے۔ اور آخر میں عرض کروں کہ محبت رسول کا آخری اعلیٰ ترین معیار کیا ہونا چاہیے؟ محبت رسول عشق نبوی اور اپنے نبی، اپنے ہادی، اپنے مرشد، ہادی سبل، امام الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور ذات والا صفات کے ساتھ محبت کا اعلیٰ ترین معیار یہ ہے، میرے دوستو ذرا غور سے سننا، کہ محبت رسول کا اعلیٰ ترین معیار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر بندہ جان دینے پر بھی آمادہ ہو جائے اور جان لینے پر بھی آمادہ ہو جائے، نہ جان دینے سے گھبرائے اور نہ جان لینے سے پریشان ہو۔ یہ اعلیٰ ترین معیار ہے۔ حضرت عمرو بن عدی ایک صحابی ہیں، یہ آنکھوں سے محروم تھے، نابینا تھے۔ انہوں نے سنا کہ مدینہ کی ایک یہودیہ شاعرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے گستاخانہ شعر کہتی ہے۔ دل میں بات بٹھا لی کہ اس خبیثہ کے خبیث وجود سے مدینہ کی پاک دھرتی کو ضرور پاک کرنا ہے۔ ایک رات تلوار لے کر اس کے گھر میں گھس گئے اور ٹٹولتے ٹٹولتے اس تک جا پہنچے۔ جب چھوٹے بچے آتے تھے ان کو پتہ چلتا کہ کوئی بچہ ہے تو اس کو سائڈ پہ کرتے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ بچوں کو نہیں نقصان پہنچانے کا حکم دیتا، ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن جب اس یہودیہ شاعرہ کے وجود تک پہنچے، پتہ چل گیا، آپ کو ٹٹولا آپ نے ہاتھوں سے کہ یہ وہی ہے، آپ نے اس کے سینے پر تلوار رکھ کے زور سے اوپر سے دبائی اور اس کو فنار کر دیا۔ صبح دم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا بیان کیا۔ تو اب ذرا سنیے ان کے اس کارنامے کو اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لیا۔ آپ نے فرمایا اذا احببتم، لوگوں جب تمہیں پسند ہو نا یہ بات، ان تنظروا الی رجل من اہل الجنہ، کہ کسی جنتی کو تم اس دنیا میں، اس دنیا کی آنکھوں سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ، تو فانظروا الی عمرو بن عدی، تو یہ حضرت عمرو بن عدی کو دیکھو، یہ جنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ان کو ایسے ہی کسی حوالے سے کہا کہ وہ تو نابینا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا وہ ظاہری آنکھوں سے تو اللہ نے ان کو کسی حکمت و مصلحت کی وجہ سے محروم رکھا ہے، لیکن دل کی آنکھیں ان کی کھلی ہیں، دل کے وہ بینا ہے۔ تو یہ محبت رسول ہے۔ اللہ پاک سچی محبت رسول ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سچی محبت رسول کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی پسندیدہ چیزوں سے، آپ کے یاروں سے، آپ کے تعلق داروں سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کے ازواج اور آل سے،
آپ کی سنتوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نشانی ہے اپنی محبت نبی جانچنے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میرے ساتھ محبت کرنے کے دعوے میں سچا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔